بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج پھر انشاءاللہ قمر جلالی صاحب، ہاں تم چاندنی راتوں میں بھی قمر. افسردہ سے رہتے ہو. تو بہرحال ہم قمر جلالی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی کہ شاعری کی دنیا پر چھا جانے والے قمر جلالی کا اصل نام سید محمد حسین تھا. اچھا. تخلق قمر اختیار کیا. قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ کی نسبت سے پورا نام قمر جلالی پڑ گیا. سارے شاعروں میں سینئر تھے تو لوگوں نے انہیں استاد کہنا شروع کر دیا. ان کا یوم پیدائش 1887 ہے اور ذکر کیا جا چکا ہے کہ جائے پیدائش قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ. آبا اجداد کا پیشہ سپاہ گری تھا. وہی جو غالب بھی کہہ گئے ہیں کہ 100 فٹ سے پیش ہے آبا ہے سپاہ گری. جو خدمات کے سلسلے میں زمینداری میں تبدیل ہوتے گئے. خود استاد کے پاس بھی خاصی جائیداد تھی لیکن فیاضانہ مزاج دریا دلی نے ایسا پلٹ کھایا کہ انہیں گردش روزگار تک پہنچا دیا. استاد نے اس کو کالج میں تعلیم نہیں پائی. گھر ہی میں عربی فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی. ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز 1929 میں یعنی 42 سال کی عمر میں ہوا. محترمہ کنیزہ سیدہ نکاح میں آئیں اور کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی. خاصی لیٹ میرج کی استاد نے. ایسے ہی اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے ایسے کی ہے. مولانا مودودی کی شادی بھی کوئی 36-37 سال کی عمر میں ہوئی. چلیے. ان کی عمر 24 سال کی تھی کہ جلالی اور علی گڑھ کے اکثر نوجوان ان کو اپنا کلام دکھانے لگے. صحیح. لیکن وہ خود تشنگی محسوس کرتے تھے اور اسی لگن نے انہیں اس وقت کے مشہور استاد اور پختہ کار شاعر امیر مینائی سے وابستہ کر. صحیح. تقسیم کے بعد قمر جلالی کو بھی ہجرت کرنی پڑی. یعنی امیر مینائی سے باقاعدہ اصلاح لیتے تھے یا ان کو روحانی طور پر اپنا روحانی طور پر ان کو فالو کرتے تھے؟ وہ ہجرت کر کے وہ کراچی آئے اور بہت جلد بر صغیر میں وہ شہرت حاصل ہوئی انہیں جس کے لیے لوگ تمنا کرتے تھے. حکومت نے 1959 میں 1959 میں ان کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے 150 روپے ماہوار وظیفہ تاحیات مقرر کیا. یہ غالباً وہ کہ مارشل نیا نیا آیا تھا اور شہاب صاحب جو تھے وہ کافی رائٹر کے وغیرہ. یہ 1958 میں مارشل آیا. دوسری بار 1966 میں صدر ایوب نے ان کو 500 روپے ایک بڑے جلسے میں. وہ ہوا یہ تھا کہ 65 کا جو انتخاب ایوب خان نے جیتا فاطمہ جناح کے سامنے، تو استاد نے ایک قطعہ ان کی تعریف میں یا قصیدہ ٹائپ کا قطعہ ان کی تعریف میں کہا ایوب خان نے، تو ایوب خان نے 500 روپے ان کو عطا کی. صحیح. اچھا، شیخ امجد علی اور شیخ ارشد علی اوج قمر جنہوں نے اور رشک قمر چھاپی ہے، لکھتے ہیں کہ استاد قمر درویش صفت انسان تھے. عمر عزیز کا بیشتر حصہ نہایت غربت اور اسرت میں بسر کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی غیرت نے کبھی بھی کسی کے آگے دست سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہی کے مطابق سب سے پہلے زید بخاری نے استاد کو ریڈیو کے ذریعے عوام سے متعارف کرایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں استاد کا علم ہوتے ہی لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. اس زمانے میں ایک ہی میڈیم تھا، ریڈیو، اور کچھ بھی نہیں تھا. صحیح، بالکل. روس کا اشتراکی انقلاب 1917 میں آیا. 1917 جگہ جگہ اس کے چرچے ہونے لگے. ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں نے اسے انسانیت کی فلاح بہبود کا ذریعہ سمجھا اور اس نظریے کی اشاعت بذریعہ ادب اور شاعری کے لیے ایک تنظیم قائم کی، انجمن ترقی پسند. بالکل صحیح ہے. اس وقت سے شاعری میں نمایاں تبدیلی بھی پیدا ہوئی. اس سے پہلے شاعری کے اندر جگر، داغ، اصغر گولوی پرانی طرز کے غزل گوئی تھی، پرانی طرز کی، جس میں محبوب ہی محبوب کی ذکر ہوا کرتا تھا. لیکن بہرحال اس انقلاب کے بعد زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شاعری میں نمایاں کرنے کا آغاز ہوا. فیض کا شعر ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. شکیل بدائنی کہتے ہیں، وہ اگر برا نہ مانے تو جہاں نے رنگ و بو میں سکون دل کی خاطر کوئی ڈھونڈ لوں سہارا. اس طرح کے اشعار پہلے نہیں ہوا کرتے. صحیح. رفتہ رفتہ غزل کا پرانا انداز پس منظر میں جاتا رہا
اور غزل میں زندہ، مقتل اور اسی طرح کے انقلابی الفاظ نے جگہ پانی شروع کی، زلف و گیسو کی جگہ. ہاں شاعری میں اس انقلابی تبدیلی کے باوجود چند شعراء ایسے بھی گزرے ہیں جن کا کلام عوام میں مقبول رہا اور بحیثیت شاعر ان کا مقام بلند رہا. قمر جلالوی ان میں سب سے نمایاں ہے. بالکل صحیح ہے. ان کے دو مجموعے رشک قمر اور اوج قمر شیخ شوکت علی سنس پرنٹر کیا کیا ہے انہوں نے شائع کی ہے. سن اشاعت تو انہوں نے ندارت ہے ہی نہیں، اور ایک انتہا بھی کر دیا ہے زبردستی کا کہ استاد قمر جلالوی کے جملے کلام کے حقوق، طباعت اور اشاعت باغ ناشر محفوظ ہے. ان کے تمام کلام مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کی کلی یا جزوی اشاعت کسی بھی فرد، ادارے یا جماعت کے لیے غیر قانونی ہوگی. یعنی باپ کی جائیداد سمجھ لیا. کیا کانٹیکٹ ہوا تھا استاد کا؟ تو انتقال ہو گیا تھا. تو انتقال ہو گیا تھا، اور ایک قانون ہے کہ 50 سال بعد کاپی رائٹ ختم ہو جاتا ہے. جی وہ قانون یہ ہے کہ لائف ٹائم حقوق جو ہیں مصنف کے شاعر کے پاس ہیں، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ کے پاس 50 سال تک رہتے. یہ تو قانون پہ ہے. اچھا، لیکن یہ کہاں سے آگے بیچ میں، اور کیسے اپنا دعویٰ دائر کر دیا؟ وہ ڈاکومنٹ کیا تھا؟ اچھا، اگر ایسا ہو حقوق محفوظ ہو جائے تو غالب کے انتقال کو تو 150 سال ہو گئے. میر تقی میر کو 200 سال ہو گیا. اگر یہ کاپی رائٹ ہو تو نہ مزدوں کے افسانے چھپ سکیں گے، نہ غالب کا کلام آ سکے گا، نہ میر کا. حالانکہ یہ سب آن بان سے چھپ رہے ہیں. اس قانون کا سہارا لیا انہوں نے زبردست، اور کوئی اس کے اوپر پوچھنے والا نہیں تھا کہ پوچھنے والا. آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا صاحب، اوج قمر کا انتصاب جو ہے شیخ امجد علی نے اور ان کے بھائی نے شیخ شوکت علی نے اپنے مرحوم والد کا نام کیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بدیانی تھی کہ بہترین مثال ہے. ہمارے خیال میں انتصاب کا حق صرف اسے ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے. صحیح بات ہے. اس کے بھائی بہن بیوی بیٹے کو بھی حق حاصل نہیں ہے. جی. اور ان کا انتصاب سے وہ کہاوت یاد آ جاتی ہے، حلوائی کی دکان پہ دادا کی فاتحہ. لیکن ان کے اس کے باوجود غالباً دوبارہ تو پھر کلیات چھپی ہیں نا ان کے علاوہ. وہ بھی بتاتا ہوں. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ پبلشر ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کے نام پہ انتصاب کرے. آخر اس نے سرمایہ لگایا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ سرمایہ لگا کر کے سرمایہ منافع کمانا اس کا حق ہے. جی جی جی. لیکن انتصاب اور جملہ حقوق پھر کیسا کوئی پبلک ڈاکومنٹ، کوئی گواہان تو موجود نہیں ہے کہ کن شرائط کے اوپر آپ نے یہ لیا تھا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی طرح سے جائز نہیں. اگر یہی وسیلہ رہا تو غالب اور میر کا کلام شائع کرنے کا کوئی جی بالکل حقدار نہیں رہے گا، اور کوئی بھی سرمایہ دار ان کا کلام شائع کر کے اپنے مامے چاچے کے نام انتصاب کرنے کا اور جملہ حقوق کا دعوے دار ہوگا. دوسری بات یہ ہے، آپ پبلشر ہیں، آپ میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہے تو دنیا پر اسے کیوں ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی تخلیق ہے؟ جی. حضرت جلالوی لکھتے ہیں کہ بدر صغیر میں استاد کے بے شمار شاگرد بستے ہیں. ایسے بھی ہیں جو اب منکر ہو گئے ہیں. جب شاعر تھوڑا مقبول ہو جاتا ہے تو منکر ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی سے استفادہ نہیں کیا. کچھ ایسے ہیں جو تو ہیں کسی اور کے شاگرد لیکن اسلام سے لیتے ہیں. بہرحال معروف شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن عطا اللہ بخار اور اعجاز رحمانی کا نام منفرد ہے. عطا اللہ بخار یہ ایک مزاحیہ شاعر سے. اچھا جب میں سے کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی بات ہو رہی ہے. اور اوج قمر کے پبلشر نے استاد کے کلام کی اعجاز رحمانی نے ان دونوں حضرات کا ذکر کیا ہے. جی. ایک پبلشر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. شاعر علی شاعر کی مرتب کردہ کلیات اگست 2021 میں چھپی ہے. انتصاب کسی کے نام پر نہیں ہے، لیکن ایک صفحے پہ لکھ دیا انہوں نے استاد قمر جلالوی کے چاہنے والوں کے نام. اپنے چاچے مامے بابے کو نہیں کیا ہے. صحیح بات ہے. 1120 صفحات پر اس کلیات میں 340 صفحات سلام و مرثیہ کے لیے ہیں. استاد کے انتقال کے 53 سال بعد شاید ہوا، لیکن اس پر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ باوجود جملہ حقوق باق ناشر محفوظ ہے. استاد کے انتقال پر ماہر القاضی صاحب نے ایک تجزیاتی مضمون شائع کیا جو ان کے رسالے فاران میں شائع ہوا تھا، اور ان کو بہت خراج عقیدت پیش کیا ہے. ماہر القاضی کا انتقال 1978 میں ہوا. جی جی جی. سعودی عرب میں اسی مشاعرے کے دوران ہی. تو ماہر القاضی صاحب کی ایک روایت تھی کہ جب کبھی ان کے دوست احباب میں جس سے ان کا سلام دعا تھی انتقال ہوتا تھا تو تعزیتی مضمون لکھتے تھے اور فاران میں شائع ہوتا تھا. تو اس میں انہوں نے لکھا، اس تحریر میں کچھ شوخیاں بھی کی ہیں
وہ لکھتے ہیں کہ علی گڑھ میں ایک صاحب تھے سلیمان خان آزو، وہ مہینے میں 1-2 مشاعرے کرتے تھے، ترغیبی اور غیر ترغیبی۔ ان مشاعروں میں قمر جلالوی سب پر چھائے رہتے تھے، اور جتنی دعوت تمام شاعروں کو ملتی اس سے زیادہ اکیلے ان کے حصے میں آتی۔ مرحوم ان دنوں غزل سنانے سے پہلے خطیں پڑھتے، خطوں میں جب تھوڑا سا جان آ جاتی تو غزل شروع فرماتے اور مشاعرے کو لوٹ لیتے۔ اچھا، یہ ماہر صاحب بھی شاعر تھے، انہوں نے شاعر بھی تھے اور بہت اچھے خاکہ نگار بھی تھے، خاکہ نگار بھی تھے، نثر بھی لکھتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ بات کم معلوم ہے کہ ان کی جو نثر نگاری تھی وہ کچھ منٹوں کے لیول پہ جاتی تھی، ان کے افسانے جو تھے وہ چٹپٹے افسانے، وہ اس زمانے کے دور کی بات ہوگی جب وہ چھپی ہوئی کتابیں ہیں، جب وہ فلموں میں وابستہ یہ تھے، چھپی ہوئی کتابیں ہیں اس کے اور اس کے بعد بہت جلد وہ مولانا، لیکن ان کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ اچھا صاحب، ضلع جلالی جو ہے، تو میں خیال ہے اس کو پہلے قسط کو یہیں پہ روکتے ہیں، ابھی ایک منٹ کنٹینیو کریے گا، پہلے قسط یہیں پہ روکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں خیال ہے دوسری قسط پہ ہم قصے کور کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔